السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اس ویڈیو میں کھجور کی فضیلت اور کھجور کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں نے کھجور کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال کر پھینکا ہے کہ کھجور کو سال میں صرف اور صرف 1 مہینہ کھایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، کھجور میں وہ طاقت ہے کہ آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے، آپ کے چہرے کی رونق بڑھاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور کینسر جیسی بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، خدا کے واسطے رمضان ختم ہونے کے بعد کھجور کو مت چھوڑنا، بہت فائدہ مند ہے کھجور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اگر صبح کے وقت 3-4 کھجوریں کھا لے، اس دن اس کے اوپر جادو، شیطان، جنات، کوئی بھی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ سوچ لو میرے بھائی، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اہمیت ہے کھجور کی، لیکن آج مسلمانوں نے اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر پھینک دیا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے گھر پہ کھجور نہیں مل سکتے ہیں رمضان ختم ہونے کے بعد، اور الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے جو ہمیں بالکل فائدہ نہیں دیتی ہے۔ جن اور شیطان کھجور سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ روزانہ کھجور کھایا کرو، خاص طور پر صبح کے وقت 3، 5 یا 7 دانے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھجور کو تا کا عدد یعنی 1، 3، 5، 8 میں کھاؤ، جنت میں عادت نہیں، جفت میں عادت نہیں۔ یہ کیوں؟ تحقیقات سے پتہ چلا ہے جب انسان کھجور کھاتا ہے تو اس کے جسم میں ایک نیلی غیر مرئی توانائی پیدا ہوتی ہے جو پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، اور اس توانائی کی وجہ سے جن، شیطان، جادو اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھ لو میرے بھائی، یہ ہے کھجور کی اہمیت، جو آج ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ اثر صرف تب ہوتا ہے جب کھجور کو طاق عدد میں کھایا جائے، 3 یا 5 یا 8۔ اگر کوئی شخص کھجور کو جفت عدد میں کھائے، مثلاً 2، 3 یا 4، تو وہ جسم میں شکر کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور اس سے ذیابیطس یعنی شوگر کا مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا کے سائنس دان حیران ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے جن و شیطان کے اثر سے بچنے کا یہ قدرتی علاج بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھجور واقعی ایک عجیب دوا ہے۔ اگر کسی کو خون کی کمی ہو تو دوائی کی ضرورت نہیں، صرف روزانہ چند کھجوریں کھاؤ، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جگر چربی والا یا بڑا ہو گیا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھاؤ، انشاءاللہ چربی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم سرد مزاج ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ کینسر ہر مسلمان کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ کینسر سے بچاؤ کا بہترین علاج ہی کھجور ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر یقیناً بھوکا ہے۔ نصیحتیں، قیمتی مشورے۔ پہلی نصیحت، صبح بیدار ہوتے ہی جو بھی کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ دوسری نصیحت، ہمیشہ پانی اتنا ہی پیو جتنی جسم کو ضرورت ہو،
زیادہ پانی پینے سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے روزانہ 8 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن حقیقت میں پانی صرف ضرورت کے مطابق پینا چاہیے۔ جب پیاس لگے تب پانی پیو۔ تیسری نصیحت، ہمیشہ ورزش کرو، چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ جسم کو ہمیشہ حرکت میں رکھنا چاہیے، چاہے چہل قدمی ہو، تیراکی ہو یا کوئی اور ورزش۔ چوتھی نصیحت، کھانے کو کم کرو۔ حدیث میں ہے آدمی کے لیے اتنا کھانا کافی ہے جتنا اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ زیادہ کھانا چھوڑ دو کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ سادی زندگی اپناؤ اور کھانے میں اعتدال رکھو۔ پانچویں نصیحت، جہاں تک ممکن ہو گاڑی صرف ضروری موقعوں پر استعمال کرو۔ مسجد، دکان یا کسی عزیز کے گھر جانے کے لیے ممکن ہو تو پیدل چلو۔ چھٹی نصیحت، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ پریشان مت ہو، درگزر کرو۔ غم اور غصہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور خوشی کو ختم کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے پاس تمہیں سکون ملتا ہے۔ ساتویں نصیحت، جسے کہا جاتا ہے اپنا مال دھوپ میں رکھو، خود سائے میں بیٹھو۔ زندگی کو اپنے اوپر اور دوسروں پر تنگ نہ کرو۔ مال اس لیے ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے استعمال ہو، نہ کہ زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔ آٹھویں نصیحت، اس چیز پر حسرت نہ کرو جو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بھول جاؤ، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو تمہارے پاس ضرور آئے گی، چاہے تم اپنے بستر ہی پر کیوں نہ ہو۔ اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روک دیتا ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نویں نصیحت، عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ غرور اور تکبر مال و طاقت دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تواضع تمہیں لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور اللہ کے نزدیک تمہارا درجہ بلند کرتی ہے۔ 10ویں نصیحت، سفید بالوں کا آنا زندگی کے خاتمے کی علامت نہیں بلکہ ایک نئی اور بہتر زندگی کی شروعات ہے۔ مثبت سوچ رکھو، سفر کرو اور حلال روزی سے لطف اٹھاؤ۔ ایک اور نصیحت، جلدی سو جاؤ، رات گئے جاگنا چھوڑ دو، یہ عادت صحت کے لیے بہتر ہے۔ آخری اور سب سے اہم نصیحت، نماز کبھی مت چھوڑو۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرو کیونکہ نماز اول وقت دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے نفع کا سودا نامہ ہے۔ اس دن جب نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ اگر یہ باتیں تمہیں اچھی لگیں تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ نیکی پھیل جائے۔ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو بھی کسی کو محروم نہ کرو، شاید کسی دوسرے کے لیے یہ باعث خیر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔